बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 29 मुहर्रम आखिरी जुमे के दिन का बहुत ही नायाब वजीफ़ा आपको बताने लगी हूँ। आज मुहर्रम की आखिरी इन ख़ास कबूलियत की घड़ियों में अल्लाह पाक से इनामात को समेटने का, अपनी झोलियाँ भरने का, अपने घर के हालात को बेहतर बनाने का वक़्त है। आज 29 मुहर्रम आखिरी जुमे के दिन इस वजीफ़े को बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक पढ़ लो। ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही आपको गैब से आवाज़ आएगी कि आओ अपने हिस्से का रिज़्क ले जाओ, आओ अपनी मनपसंद मुरादें, अपनी मनचाही हाजात को पूरा करवा लो। अब भी वक़्त है अल्लाह पाक से अपने हालात को बेहतर बनाने का। आज जब अल्लाह की ज़ात खुद देने को तैयार है तो तुम लेने से क्यों इनकार करते हैं। मुहर्रम के महीने की कदर व कीमत हर कोई जानता है। इस महीने को बख्शिश का महीना कहा जाता है, इस महीने को कामयाबी का महीना कहा जाता है। इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की है, हर लम्हा रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरस रही है। तो आज तो फिर 29 मुहर्रम आखिरी जुमे का दिन है और आज इन कबूलियत वाले लम्हात में ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। आपको गैब से इतना रिज़्क, इतनी दौलत, इतनी कामयाबियाँ मिलेंगी कि आपको ख़ुद भी समझ नहीं आएगी कि आपके साथ क्या हो रहा है। जो लोग अभी तक इस महीने में यह वजीफ़ा ना पढ़ सके, किसी भी वजह से, किसी भी कोताही लापरवाही से ये वजीफ़ा ना पढ़ सके, मुहर्रम के पहले 4 जुमा लापरवाही में गुजार दिए, तो मेरी उन सब से गुजारिश है कि खुदारा आज 29 मुहर्रम आखिरी जुमे के दिन को हरगिज़ लापरवाही में मत गुजारिएगा। अगर आपने इस मुबारक दिन को भी लापरवाही में दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहकर गुजार दिया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर होगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ लिया तो सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे कि वाकई किसी ने कोई वजीफ़ा बताया था, क्योंकि ये दिन साल में सिर्फ़ एक बार आता है। और जो बंदा आज ये वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेगा वो अल्लाह का लाडला बन जाएगा। आज एक बच्चा माँ का लाडला हो तो माँ उसके लिए अपने तन मन धन को बेच देती है और उस बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करती है। उस पर आँच भी नहीं आए तो माँ की जान निकल जाती है। तो आज तो वो ज़ात 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करती है, उस ज़ात के लाडले बनना चाहते हैं। तो ये एक बार इस वजीफ़े को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लो। ये वजीफ़ा पढ़ते दौरान अल्लाह पाक से जो कुछ मांग सकते हो मांग लो। अभी भी वक़्त है, अभी भी रब करीम से ख़जाने लूटने का वक़्त है। बड़ा बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो आज के दिन भी ये ख़ास वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह पाक से ना मांग सका। बहुत से लोग अभी भी मुहर्रम के महीने को लापरवाही में गुजार रही हैं। मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि आज आप ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लेना। ये वजीफ़ा उन बहन भाइयों, माओ बुज़ुर्गों के लिए है जिनके घर में हर वक्त परेशानी रहती है, मुसीबतें रहती हैं, मसाइल रहती हैं, हर काम होते होते रह जाता है, हर परेशानी आप पर ग़लबा पा लेती है। तो आज 29 मुहर्रम जुमे के दिन सिर्फ़ एक बार ये वजीफ़ा पढ़ कर देखिएगा। अगर कोई बंदा कहता है कि मैं पूरा साल दर दर की ठोकरें खाता रहा, कोई मेरी ख्वाहिश, कोई मेरी हाजत पूरी नहीं होती, तो आज इस वजीफ़े को पढ़कर मांग कर तो देखो रब से। ये वजीफ़ा रब की कलिमात हैं और इनको पढ़ने की देर है। जब कोई लाडला रब का बन जाता है, उस ज़ात का जो आसमानों का मालिक है, ज़मीनों का मालिक है, जिसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, फिर मांगने वाला अल्लाह पाक से जो भी मांगता है उसे मिल जाता है। आपके रास्ते में जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियाँ हैं, उन सब का गैब से ख़ात्मा हो जाएगा। एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा जिसमें ना तो किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा, ना दर दर की ठोकरें खाना पड़ेंगी। आप अल्लाह पाक से जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, सऊदी अरब से हैं, जापान से हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, आप 29 मुहर्रम आखिरी जुमे के दिन आपने इस वजीफ़े को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लेना है। एक बात बहुत ख़ास है, अगर अभी भी मुहर्रम के आखिरी जुमे के दिन को आप लापरवाही में गुजारोगे तो ये मौका बार बार नहीं आता, क्योंकि एक वो वक़्त होता है जब बंदा रब से मांगता है, रब के सामने हाथ फैलाता है, इल्तिजा करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। और आज वो घड़ियां हैं जब रब की ज़ात अर्श इलाही से रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसा रही है। कोई है मांगने वाला जिसे मैं अता करूं। अगर कोई अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं, ये ना सोचे कि ये नामुमकिन है, ये ना सोचे कि ये काम हो ही नहीं सकता। आप अगर अल्लाह पाक से करोड़ों भी मांगोगे तो रब की ज़ात मुकद्दर में लिख देगी। वह ज़ात जब किसी के हक़ में कुन फरमा देती है, फिर उस बंदे की नस्लें आबाद हो जाती है, उसके घर की हालात बदल जाते हैं, तमाम मसाइल का ख़ात्मा हो जाता है। अगर कोई बंदा बंद तकदीर के बंद ताले खुलवाना चाहता है, अपने घर के मसाइल का ख़ात्मा चाहता है, अपने रास्ते से रुकावट बंदिशों को
توڑنا چاہتا ہے تو آج موقع ہے، آج اللہ پاک سے جو مانگنا ہے مانگ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اللہ کی نظر کرم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو ڈیلی ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج کا عمل کیا ہے توجہ سے سنیے گا۔ آج 29 محرم آخری جمعے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیم کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے اور روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام درودوں میں درود ابراہیم کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، نیا گھر خریدنا چاہتے ہیں، گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، چاہے آپ کاروبار میں ترقی اور عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، آپ گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، قرض کی دلدل سے نکلنے کے لیے پڑھ لیں، آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کی نیت کر لیں، اور آج اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگنا، آج ان قبولیت کی گھڑیوں میں وہ مانگیے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا، تو اب فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر کے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پہلی نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام جنہیں اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور جس بندے کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے وہ منہ سے جو نکالتا ہے اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم اللہ پاک کے 2 نام یا حی یا قیوم ہے۔ اگر میں یا حی یا قیوم کی فضیلت برکت کے بارے میں بتاؤں تو صرف اتنا کہوں گی کہ محرم کے بابرکت مہینے میں جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والے کو چپڑ پھاڑ کر دیا جاتا ہے، جس میں مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے، گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے، آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست فرماتے ہیں کہ یا حی یا قیوم پڑھنے والا اللہ پاک سے خزانے بھی مانگے تو اللہ کی ذات اس کے مقدر میں لکھ دے گی۔ اس لیے آپ کو آج یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سن لے۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 11 بار یا حی یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جتنی توجہ اور دھیان سے پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ آج جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے وہ پوری ہو کر ہی رہے گی۔ یا حی یا قیوم کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے، جسے غیبی خزانوں والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوری غیبی مدد آ جاتی ہے، غیب سے فرشتے آ جاتے ہیں، غیب سے اللہ کے بندے آ جاتے ہیں۔ اس وظیفے سے پڑھنے سے آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی پریشانیاں اور الجھے ہوئے کام جو کہ سالوں سے ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو آج 29 محرم آخری جمعے کے دن ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اس قرآن آیت کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے صرف میرا رب ہی کافی ہے۔ جب بندہ اس فانی دنیا میں رب کو پکارتا ہے کہ میرے لیے صرف میرا رب ہی کافی ہے، تو اللہ فرماتا ہے جاؤ فرشتوں اس بندے کے منہ سے نکلی حاجت کو پورا کر دو۔
یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیب سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ اگر آپ بھی غیب سے اپنی جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی غیب کے خزانوں سے رحمت و برکتوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، تو آج 29 محرم جمعے کے دن ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، توجہ سے سن لے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی خواہشات ہیں، آپ اللہ پاک سے مانگتے چلے جائیں۔ ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھتے دوران اگر آپ پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے تو اللہ پاک کی ذات آپ کو عطا فرمائے گی۔ اس عمل کی شرط ایک ہے کہ جب آپ 100 دانوں کی ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھ لیں تو اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ بیکاری بن کر اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ اور یہ تسبیح پڑھتے ساتھ ہی دل میں اللہ پاک سے التجا کرتے جائیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے آپ کے نصیب اور مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی اب آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ تیسرا وظیفہ ایک قرآن سورت کا وظیفہ ہے، جسے دولت والی تسبیح کہا جاتا ہے، دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں رہتا، کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اس قرآن سورت کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ آپ نے آخر میں سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے، توجہ سے سنیے گا۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں نحوستیں، ہمارے گھر سے غربت، ہمارے گھر سے تنگ دستی بے حد محنت مشقت بے حد کوششوں کے باوجود بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، جس گھر سے مسئلے مسائل رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ لوگ آج 29 محرم جمعے کے دن شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھ لے۔ 33 بار سورۃ کوثر پڑھنے کی دیر ہے کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے نصیب میں لکھ دیے جائیں گے، اور جب اللہ کی طرف سے آپ کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے، پھر دنیا جہاں کی کوئی بھی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو، آپ سے آپ کے رزق کو چھین نہیں سکتی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج 29 محرم جمعے کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لے۔ اللہ والو، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج موقع مل رہا ہے۔ آج اللہ پاک سے مانگنے کی گھڑیاں ہیں، جتنا ہو سکے مانگ لو۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہے۔ جیسے دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے جو بھی مانگیں گے آپ کے نصیب مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ توبہ کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کرے اور دعا کرنا شروع کرے۔ اللہ پاک کے حضور خصوصی دعا مانگے اور تمام اپنی حاجتیں، مصیبتیں اور پریشانی اللہ کے حضور پیش کر دے، کیونکہ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ ایسا موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج اللہ نے آپ کو قبولیت کی گھڑیاں نصیب فرمائے ہیں، تو ان گھڑیوں کو قدر کرے اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے خوب مانگے۔ آج اللہ اپنے حبیب کے صدقے آپ کی خالی جولیوں کو بھر دے گا۔ اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھتے ہیں، تو بہت جلد خوشحالی ہی خوشحالی آپ کے قدم چومنے لگے گی، اور اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔